ویلکم بیک ویورز. مارکیٹ کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک چوپی موومنٹ مارکیٹ کی نظر آ رہی ہے. پازیٹیو زون میں مارکیٹ صبح سے موو کر رہی ہے اور اس وقت 31 پوائنٹس پلس تقریباً 120 پوائنٹس کے بینڈ میں آج کی مارکیٹ نے موو کیا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ KC30 انڈیکس میں 27.36 پوائنٹس کے گینز ہمیں نظر آ رہے ہیں. 13,200 کے لیولز پر اس وقت ٹریڈنگ ہو رہی ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں تقریباً تمام ایکسپلوریشن کمپنیز اس وقت پازیٹیو نمبرز کے ساتھ. OGDC, پاکستان آئل فیلڈ, PPL سب میں پلس نمبرز. نیشنل بینک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اچانک اس میں ویکنس آئی, آج صبح 4 روپے تک پلس ہوا ہے. ناؤ اس میں 1 روپے کی کمی. بینکس میں MCB بینک ابھی تک اپنے پازیٹیو لیولز کو برقرار رکھتا نظر آ رہا ہے. بات کرتے آ رہے ہیں ہم پچھلے دنوں سے کچھ اسلامک بینکنگ سسٹم کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ کافی ایک سکسیسفل یہاں پر سیکنڈ اسلامک بینکنگ کانفرنس ہوئی, جس کے حوالے سے ہم نے کافی حد تک اسلامک بینکنگ کے بارے میں کچھ پروگرامز کیے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے پتہ چل سکے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان احمد صدیقی صاحب, جو کہ مینیجر ہیں اسلامک کیپٹل پارٹنرز میں. ارسلان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. ارسلان صاحب, بینکنگ سسٹم کے بارے میں, انفیکٹ اسلامک بینکنگ سسٹم کے بارے میں کافی تفصیلاً ہم آج آپ سے بات کریں گے. کیا لوپ ہولز ہیں, کیا کہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, کچھ لوگوں کا پرسیپشن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ نظر آتا ہے. ٹو اسٹارٹ وتھ, کیا اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ کہیں گے, واٹ ایگزیکٹلی از اسلامک بینکنگ سسٹم؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو یہاں پہ مجھے مدعو کرنے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جی اسلامک بینکنگ ہے کیا. ایک بڑا مسکنسیپشن ہے اس مارکیٹ میں کہ جی اسلامک بینکنگ کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف بلا سود بینکاری ہے. یہ مسکنسیپشن کلیئر کرنا پڑے گا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ صرف بلا سود بینکاری نہیں ہے. ربا فری بینکنگ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, صرف وہ نہیں ہے. اسلام چونکہ ہم سب کو پتہ ہے اور ہم جس ریلیجن کے ماننے والے ہیں, اس میں اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, پورا ایک ضابطہ حیات ہے جس کے اندر فائنینشیل, ٹرانزیکشنل, اکنامک سارے میٹرز آپ کے اس میں ہوتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ از بیسکلی دا کانسیپٹ ویئر بائی آل دا کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ in terms of integrity, honesty, your financial dealings are dealt with in a manner that is Sharia compliant. خالی بلا سود بینکاری کہنے سے اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتی. کسی چیز اگر آپ نے ربا فری بینکنگ تو کر دی, لیکن اگر آپ کی سروس لیول وہ نہیں ہے جو کہ ایک کنونشنل بینک میں ہوتی ہے, یا آپ کا کمٹمنٹ لیول وہ نہیں ہے, یا آپ کی آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی وہ نہیں ہے, ڈپازیٹر اور بینک کے اندر وہی ایک آئرن وال ہے جو ایک کنونشنل بینکنگ میں ہے, تو وہ صحیح معنوں میں اسلامک بینکنگ نہیں ہے. اسلامک بینکنگ دراصل ایکچولی اس کانسیپٹ کا نام ہے جہاں پہ سارے اسلام کے کانسیپٹس ریلیٹ ٹو فائنینشیل ٹرانزیکشنز, صرف ربا فری نہیں, باقی اور بھی کانسیپٹس وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کا ایک لازم و ملزوم ہے بیسکلی. اسلامک بینکنگ از اے کانسیپٹ ویئر بائی آل دا فیسٹس آف اسلام ریلیٹنگ ٹو فائنینشیل ٹرانزیکشنز آر ٹیکن کیئر آف ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی, انٹیگریٹی, کمٹمنٹ, promises, fulfillment of promises, and obviously riba free, because riba free is an integral part of it as well. ٹھیک ہے ارسلان صاحب, جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ وہ تمام جو ہیں ایک ربا فری ٹرانزیکشن اس میں ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کا پرسیپشن عام طور پر یہ ہے, جو کہ ورڈ آف ماؤتھ ہم کہہ سکتے ہیں, کہ کہنا ہے لوگوں کا کہ جی اسلامک بینکنگ صرف نام کی حد تک اسلامک بینکنگ ہے, ورنہ آپ وہی کنونشنل بینکنگ کے سسٹمز پاکستان کی حد تک بات کی جا رہی ہے امپلیمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی اسی حساب سے جو ہے سارا کا سارا کام ہو رہا ہے. کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ بہت زبردست مسکنسیپشن ہے کہ جی اسلامک بینکنگ چونکہ مرر کرتی ہے بہت سارے ٹرانزیکشن میں کنونشنل بینکنگ کو, لگتی ویسے ہی ہے جیسے کنونشنل بینکنگ ہے, تو شاید وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے قرآن شریف میں, وحلل البیع وحرم الربا, کہ ہم نے بیع کو یعنی سیل کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. اب ایک ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ میں آپ کو, یہ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ پینسل 10 روپے کی ہے. ایک آپ کے پاس فرض کریں 10 روپے نہیں ہے, آپ ایک کنونشنل بینک کے پاس آیا اور آپ نے کہا کہ جی مجھے 10 روپے چاہیے, تو کنونشنل بینک آپ 10 روپے دے دے گا اور کہے گا جی 6 مہینے بعد مجھے 10.5 روپے یا 11 روپے واپس دے دو. یعنی کہ اس کنونشنل بینک نے کیا کیا, پیسے کو ایز اے کموڈیٹی ٹریٹ کیا اور آپ کے 10 روپے پہ نفع کمایا, جو کہ اسلام کے روح سے ربا ہے. اب وہی ٹرانزیکشن لگے گا ایک جیسا اسلامک بینک میں, لیکن اس کا ایک میکینکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. وہ ایسے کہ یہ 10 روپے آپ کو چاہیے, 10 روپے آپ کو پینسل خریدنی ہے, تو آپ اسلامی بینک کے پاس آئے, بینک نے وہ ایسٹ پرچیز کیا, یہ پینسل پرچیز کی 10 روپے کی, اور بینک نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ 10.5 روپے کی دے دیتا ہوں. اب اس کے بیہائنڈ ایک ایسٹ ہے, اس کے پیچھے ایک ایسٹ ہے, تو ہر وہ ٹرانزیکشن جو کہ ایسٹ بیکڈ ہے, آلدو میکینکس آپ کو لگیں گے کہ جی ٹھیک ہے بینک نے خرید کے اس کو بیچا, رادر دین بینک نے پیسہ دیا, تو وہ لگتا تو ویسا ہی ہے لیکن وہ غلط ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر میکینکس آف دا ٹرانزیکشن
ڈفرینٹ ہو جائیں تو وہی ٹرانزیکشن حرام سے حلال ہو جاتا ہے اسلام کے روح سے. بالکل ایسے سمجھے کہ اگر میں نیو یارک جاتا ہوں اور نیو یارک میں ایک میکڈونلڈس کے اندر واک ان کرتا ہوں تو میں بیف برگر نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو پروسیسز جس سے وہ گزر رہا ہے بیف برگر, وہ پروسیسز حلال نہیں ہیں. وہی بیف برگر میں اگر یہاں پہ سی ویو پہ جا کے میکڈونلڈس پہ کھا سکتا ہوں تو کھا سکتا ہوں. کیوں؟ لگے گا ویسا ہی, ٹیسٹ بھی ویسا ہی کرے گا, ساری چیزیں ویسی ہیں, لیکن جو پروسیس جس سے وہ گزرا ہے, جو ایک حلال طریقے سے وہ ذبیحہ ہوا ہے, تو وہ صحیح ہے. تو اگر ایک چیز دکھنے میں لگتی ایسے ہی ہے لیکن اگر اس کے بیہائنڈ میکینکس ڈفرینٹ ہیں تو obviously وہ چیز حلال و حرام میں بہت بڑا ڈفرینسیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کنونشنل بینکنگ میں پیسے مل جاتے ہیں آپ کو, اسلامک بینکنگ سسٹم میں ایسٹ خرید کر آپ کو دے دیا جاتا ہے, جو کہ ایک فرق آ جاتا ہے اس بات سے. یہ بتائیے, اگر کنونشنل بینکنگ سسٹم میں آپ کو پیسے دے دیے گئے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ سڈنلی انکریز کر دیے جاتے ہیں بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے, آپ کی جو فیوچر پیمنٹس ہیں وہ اپورڈ ڈیوائز کر دی جاتی ہیں. اب اسلامک بینکنگ سسٹم میں کیا ہے, اگر آپ نے ایک ایسٹ خرید کے دیا تو کیا آپ اس کی پرائس اس وقت بڑھا دیں گے؟ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام میں بائی لیٹرلی آف پرومس جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ سے اگر کوئی چیز خریدی ہے یا آپ کو ایک ایسٹ دیا ہے تو اس وقت میں نے آپ سے یہ پرومس کیا کہ جی میں نے یہ ایسٹ جو ہے اتنے کا خریدا اور اتنے کا بیچا. اس وقت جو اسلامی بینکنگ میں اور 60% 70% پاکستان میں بھی مرابہ بیس ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں ان ٹرمز آف ایسٹ فائنینسنگ, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہے وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ جی بینک کی کاسٹ پرائس یہ ہے اور بینک کی سیلنگ پرائس یہ ہے, اور وہ سیلنگ پرائس بالکل سرٹن ہوتی ہے. یعنی جس کو اسلام میں دو کانسیپٹ ہیں, ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام میں دو کانسیپٹ ہیں جن کی وجہ سے ایک ٹرانزیکشن حلال و حرام ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ